السلام علیکم، میں ہوں اطہر امام اور موجود ہوں اس ٹائم اپنے یوٹیوب چینل میں۔ میرے پیچھے جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے۔ یہاں پہ FECHS کا کیس لگا ہوا ہے اور جو معین اختر کیانی صاحب جو ہیں، جج صاحب جو ہیں، ان کی عدالت میں یہ کیس نمبر 20 ہے اور اس کی وہ چل رہی ہے۔ اس کی پوری جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو جب وکیل باہر آئیں گے وہ آپ کو پورے ڈیٹیل بتائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو آگے بڑھاؤں، میرے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور تاکہ یہ بڑی زبردست خبر اندر سے آنے والی ہے۔ تو جیسے ہی وکیل حضرات باہر آتے ہیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزید خبر دیتا رہوں گا۔ جی دوستوں، آپ سے کچھ دیر میں سیکرٹری صاحب اور اپنے وکلا کے ساتھ باہر آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے اندر عدالت میں کیا ہوا، کیا ریمارکس آئے اور اگلی ڈیٹ کیا ہے، وہ سب کچھ ہم پوچھیں گے وکلا سے۔ تو وکلا بھی اب باہر آ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا بات ہوتی ہے۔ جی السلام علیکم واجد بھائی، اندر کمرہ عدالت میں آج کیا ہوا اور کیا خبر آپ سنانا چاہ رہے ہیں؟ اس طرح بھی ہے LLB کے حوالے سے پروگریس ہو گئی، پروگریس رپورٹ دی گئی۔ اس دوران جو ہے اس سال پچھلے 1-2 مہینے میں ہم نے پروگریس کیا اور رپورٹ پیش ہو گئی ہے۔ آگے جولائی کی ڈیٹ پڑی ہے، انشاءاللہ جو بھی ہے جولائی میں سامنے آئے گی ڈیٹ۔ تو سر یہ ٹرانسفر اور اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ ان کی حد تک تو الاؤ کر دیا ہے، باقی کنڈیشنل الاؤ کیا ہے، ہدایت دی ہے انہوں نے میم رابعہ اورنگزیب کو اسپیشل آفس کو، وہاں اپلیکیشن پٹ کریں گے، اس کے ذریعے وہ ڈیسائڈ کریں گے کہ ٹرانسفر ہوگا یا نہیں۔ ابھی فیز 2 کے ٹرانسفر کو بند رکھا گیا۔ اچھا جی سر، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے اس آج جو معاملات ہوئے ہیں اس سے کیا مطمئن ہیں؟ کہا تھا کہ ہم MC کے ساتھ ڈٹرمنڈ ہے، ہماری MC جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ ہم جیتیں گے، سب متاثرین کو حقوق ملیں گے، لگے ہوئے ہیں۔ یقین کریں کہ میں بھی آپ لوگوں کی متاثرین کے ساتھ ایک متاثرین میں سے ہوں۔ میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بھی متاثرین میں سے ہوں۔ تو سر آج متاثرین کے لیے کوئی بات ہوئی؟ اور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ متاثرین کا یہ ہوگا کہ رنگ ٹاؤن کی حد تک انہوں نے کانسنٹ دیا کہ اس کی ٹرانسفر کو کھولا جائے۔ جو جنا گارڈن فیز 1 ہے اس کی حد تک کنڈیشنل بات کی ہے کہ کنڈیشنلی یہ 2-3 کنڈیشن میں بتائی ہیں کہ اگر وہ جن کی فلفل ہوتی ہیں، جن کے نقشے پاس ہیں، جن کی اپروول ہوئی ہیں، پراپر اپروول ہوئی ہیں، تمام میکانزم پورا ہے، ان تمام کی بے شک ان کو ٹرانسفر کر دی جائے کنڈیشن۔ اور جب جنا گارڈن فیز 2 کی حد تک جو ایڈمنسٹریشن نے یہ کہا کہ آپ اس کے نان ویلیڈیا ہے، ابھی پوزیشن سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اس وقت آپ اس کے ٹرانسفر کو اوپن نہ کریں۔ آج بھی مٹیریل پروگریس ہے۔ ہماری MC خاص کر سیکرٹری صاحب واجد سائی صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں، ان کی ٹیم، ان کے سارے جتنے بھی MC کے ممبران ہیں، صدر صاحب ہیں، سب دن رات محنت کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ دیکھیں گے کہ شاید وہ پروگریس جو پچھلے 20 سالوں میں نہیں ہوئی، 15 سالوں میں نہیں ہوئی، وہ ان کا 4-5 مہینوں میں ہو رہی ہے۔ ہم جناب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے بھی انتہائی شکر گزار ہیں کہ ان کے پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے متاثرین کے لیے وہ اپنی کتنی جدوجہد کر رہے ہیں، اتنا کنسنٹریٹ کر رہے ہیں، اور ایڈمنسٹریشن کو بھی انوالو کیا ہوا ہے، CDA چیئرمین کو بھی انوالو کیا ہوا ہے، دونوں MCs کو بھی انوالو کیا ہوا ہے تاکہ معاملات حل ہوں۔ ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، ہم اپنے جج صاحب کے لیے دعا گو ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وکلا کا کہنا ہے کہ کوارنٹائن کی ٹرانسفریں کھول دی گئی ہیں، جبکہ اگلی ڈیٹ 11 تاریخ کی پڑی ہے، جس میں امید کر رہے ہیں کہ جنا گارڈن اور جنا گارڈن فیز 2 کی بھی ٹرانسفریں کھول دی جائیں گی۔ جیسے ہی ہمیں ہائی کورٹ کے آرڈر کی کاپی وصول ہوگی انشاءاللہ مزید انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ جیسا کہ آپ نے وکیل صاحب کی اور سیکرٹری صاحب کی باتیں سنی جو اندر کمرہ عدالت میں ہوا، ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ متاثرین کے لیے، وہ FSH کی فیوچر کے لیے بہترین ہوگا۔ کہ آپ نے سیکرٹری صاحب کی بھی بات سنی اور وکلا کی بھی بات سنی، کمرہ عدالت میں جو کچھ ہوا وہ انہوں نے آپ کو تفصیلی بتایا ہے۔ باقی جو بھی تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ آرڈر کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے اور سب سے آخری ایک ہی بات ہے کہ ہم انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں FECHS کا فیوچر اور متاثرین کا جو معاملہ ہے یہ حل ہو جائے، تو اور کیا چاہیے۔ آپ لوگوں کا اس ویڈیو کو واچ کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔